أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حافظ مشتاق احمد صاحب بہت ہی پیارے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں دعوت نعت دوں گا جناب حاجی قمر الدین صاحب کو، وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ، الحمدللہ. عاشقان مصطفیٰ غلامان غوث اعظم محفل سجائے بیٹھے نے، چھوٹے بڑے دور و نزدیک. اللہ صاحب بھی قبول حاضر فرمائے. جدوں حضور دا اس میں گرامی نام نامی آئے تو عشق سے محبت ضرور بن کوئی زبان خاموش نہ پہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نام نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، پیارے نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. ماشاءاللہ جی. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم
مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے ان کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی ان کے نام سے پائے فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے ان کا ذکر کرنے سے کنول مو پھول کھلتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے محبت کے پھول کھلتے ہیں بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور یہ نبی بھی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی جدائی کا وقت ہے نبی یعقوب سے پوچھیں ملے یوسف تمہیں کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ ہمارے بزرگ ثنا خان بہت ہی پیارے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر دعوت نعت دوں گا جناب حاجی عبدالرشید بھٹی صاحب کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا سونا میرا آقا کل جہان دی جانے حسبوں نسبوں عرفایا لا او کل نبیاں دا سلطان تے لے کے ایسا اور رب دا نور آیا دسی رب دی سانو پہچانے تے عید ہو گئی آسیاں دی زلفی ہویا رب سونا مہربان عید ہو گئی آسیاں دی زلفی ہویا رب سونا مہربان وسے ہر ویلے رب دا نور سرکار دے روزے دے وسے ہر ویلے رب دا نور سرکار دے روزے دے
وسے ہر ویلے رب دا نور سرکار دے روزے تے چھایا رہندا ہے عجب سرور سرکار دے روزے تے چھایا رہندا ہے عجب سرور سرکار دے روزے تے دکھاں درداں دے مارے ہو چلو شہر مدینے نو دکھاں درداں دے مارے ہو چلو شہر مدینے نو دکھاں درداں دے مارے ہو چلو شہر مدینے نو ہر غم ہوندا اے دور سرکار دے روزے تے ہر غم ہوندا اے دور سرکار دے روزے تے سکے بوٹے بھی اس در تے ہریاں ہو جاندے نے سکے بوٹے بھی اس در تے ہریاں ہو جاندے نے سکے بوٹے بھی اس در تے ہریاں ہو جاندے نے ہر ٹہنی تے آندا ہے بور سرکار دے روزے تے ہر ٹہنی تے آندا ہے بور سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے اوہ لوکی جاندے نے سرکار دے روزے تے اوہ لوکی جاندے نے سرکار دے روزے تے اوہ لوکی جاندے نے رب کردے جنہاں نوں منظور سرکار دے روزے تے میرے دل وچ آوندی اے آواز مدینے دی میرے دل وچ آوندی اے آواز مدینے دی میرے دل وچ آوندی اے آواز مدینے دی تو بھی آویں گا زلفی ضرور سرکار دے روزے تے تو بھی آویں گا زلفی ضرور سرکار دے روزے تے وسے ہر ویلے رب دا نور سرکار دے روزے دے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیاری آواز حاجی عبدالرشید بھٹی صاحب بہت ہی پیارا انداز جناب نے کلام پاک پیش کیا اب میں بلا تاخیر دعوت نعت دوں گا جناب قاری محمد سجاد نقشبندی صاحب کو وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں تجھے پکوائے جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چونکہ ماہ سفر میں متعدد اولیاء اعظام کا وصال پاک ہے اور عاقب دوش مصطفیٰ شہزادہ سبز قبا امام حسن مجتبیٰ کا بھی شہادت پاک ہے اور داتا علی حجویری کا بھی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ شد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اور اسی مہینے میں نقشبندیوں کے بہت بڑے پیشوا شیخ احمد فروغ سرہندی مجد الفسانی کا بھی وصال پاک ہے تو ڈاکٹر اقبال جب وہاں آپ کی مرکز پر جاتے ہیں نا تو لکھتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے
کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، بر وقت اللہ نے جس کو کیا خبردار۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدنی مدینے والیاں کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا، اور مشکل جو سر پہ آ پڑے تا مشکل کشانو یاد کرو، مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا، مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا، اور دعوے نبوت دے ہوئے تھے دعوے خدائی دے ہوئے، پر کسے نہیں کیا میں حسین ہاں، اے رتبہ علی دے لال دا، کسے نہیں کیا میں حسین ہاں، اے رتبہ علی دے لال دا، مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، اور روکے کوئی رک دو نہیں، کھاوے کوئی مکدا نہیں، افضل صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا، افضل صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا۔ اور چند اشعار حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں نظر کرم سرکار میرا نظر کرم سرکار میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں نظر کرم سرکار میرا غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ سارے نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا کالی کملی والا ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار میرا غوث اعظم جیلانی ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار میرا غوث اعظم جیلانی غوث کتب ابدال کلندر تیرے در کے سوالی جس نے جو مانگا وہ پایا لوٹا نہ کوئی خالی لوٹا نہ کوئی خالی کیوں بٹتا ہے حسنین کا صدقہ ایسے ہیں سرکار میرا غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی 12 برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں اباری محبوب سبحانی ہو تم یہ شان تمہاری یہ شان تمہاری ولیوں کے گلشن میں آئی آپ کے دم سے بہار میرا غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ کیوں حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے کہ ہم ہیں پروانے ان کے خلقت جن کی دیوانی وہ ہے محی الدین سید عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی غوث اعظم کر دیں گے سب کا بیڑا پار میرا غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی ایک شعر کہوں گا آخر میاں صاحب کا کہ آل اولاد تیری دامنگتا میں کنگال زیادی پاؤں خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی تے فضل تیرے نال لوہے تر دے تے پھٹیاں دے نال جڑ کے کتے بھی جنت جان
ਤੇ ਲੜ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਕੇ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। तो दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या मैं पढ़ दी तेरा नाम पियाए पढ़ दे या मिले आराम पिया और भुल गए ने सब काम पिया। नित तेरे दर्दां विच पई मरनी या नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या। नहीं कीता नेक कमाइयां नूं हुण रोनी वक्त विहाइयां नूं पर शर्मा होंदियां असाइयां नूं हुण आस सुणे ते धरनी या नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या नित अहमद अहमद पढ़नी या। तो हज़रत जी वक़ार माशाअल्लाह उस्तादुल उलमा उस्तादुल हफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा शराज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और अभी मैंने देखा कि हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, तो गुजारिश है कि वो भी आएँ और हाज़री लगवा लें, 2 शेर पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत साहब का ख़िताब शुरू होगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इकर भाई 1-2 शेर नात दे मेरी हाज़री मुकम्मल, क्योंकि मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा ने। अक्ल आखदी रखनी नज़र नीवी इश्क आखदा वेखना चाहिदा। अकल मोड़ दी इश्क पे आया खुदाए मत्था यार नू टेकना चाहिदा। अकल आखदी चुगे नू सांभ के रखे अपना आप समेटना चाहिदा। इश्क आखदा चुगे नू
کی کرنا چگا بال کے سیکنا چاہیدا عشق آخدا چگے نو کی کرنا چگا بال کے سیکنا چاہیدا پنجابی دے کلام دے دو اشعار او چولی کسے نا کم دی جے خیر پیا وچ کوئی نہیں اس اکھ دے پلے کچھ بھی نہیں او جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں. اور آخری شعر ایویں تے دیوے بل دے نہیں ایویں تے دیوے بل دے نہیں ایویں پروانے جل دے نہیں جیڑی عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی اے او موئی نہیں او چولی کسے نا کم دی جے خیر پیا وچ کوئی نہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. حاجی محمد لطیف صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا استاد الحفاظ استاد العلماء بانی و محتمم جامعہ اسلامیہ قادریہ سنبڑیال میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد اشرف العرب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سقانی الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال انا الحسنی والمخدع مقامی وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة ونلت الموالي. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دستگیر ہماں جا حضرت غوث الثقلین یک نظر از تو بود در دو جہاں بس مارا نظر جانب ما حضرت غوث الثقلین خاک پائے از تو بود روشنی اہل نظر دیدارا بخش زیا حضرت غوث الثقلین خطب مسکین بغلامی درد منصوب است داغ مہرش بفضا حضرت غوث الثقلین غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ سب احباب کو محترم جناب حکیم محمد سرفراز علی نقشبندی قادری آپ کی میزبانی میں جامع مسجد غنی میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نظر محی الدین چوراہی نقشبندی آپ کی زیر نگرانی آج کی اس 11ویں شریف کی نشست میں حاضری نصیب ہو رہی ہے. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم آج کی اس محفل میں غوث پاک کے جو فرمودات سنیں ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
آج جو خطبہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ دعا اللہ کریم نے ہمیں خود سکھائی ہے، اور نہ صرف سکھائی ہے بلکہ اللہ کریم نے اس دعا کا اس انداز میں اہتمام فرمایا ہے کہ جب تک یہ سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ہر رکعت میں علیحدہ اس کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا. تو اللہ کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے صراط مستقیم مانگو، سیدھی راہ پہ چلنا مانگو. اب جب ہم سیدھی راہ کو دیکھتے ہیں کہ سیدھی راہ کون سی ہو سکتی ہے، تو جو آسان سا جواب ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدھی راہ وہ راہ ہے جو دین کا رستہ ہے، سیدھی راہ وہ راہ ہے جو قرآن کا رستہ ہے، سیدھی راہ وہ راہ ہے جو سنت کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث والا رستہ ہے. لیکن ان تینوں کا ذکر یہاں پہ موجود نہیں ہے. حضور کے دین مبارک کا ذکر موجود نہیں ہے، حضور کے قرآن کا ذکر موجود نہیں ہے، حضور کی سنت مبارکہ احادیث مبارکہ کا ذکر یہاں پہ موجود نہیں. بلکہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اب ہم قرآن کی راہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ اللہ سے یہ کیوں نہیں دعا کی مولا کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں سنت کے احادیث کے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں دین کے راستے پہ چلا. یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جبکہ یہ دعا بھی بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ دین کا رستہ وہ ایک قانون ہے، ایک ضابطہ، ایک علم کا رستہ ہے. قرآن کا رستہ ایک علم کا رستہ ہے، احادیث کا رستہ ایک علم اور قانون اور ضابطے کا رستہ ہے، تھیوری کا رستہ ہے. رب کہتا ہے ہمیں جو دعا سکھائی جا رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس، لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہوگا لیکن ممکن ہے وہ بہک جائیں. قرآن آتا ہو پھر بھی بہک جائیں، وہ احادیث آتی ہوں پھر بھی بہک جائیں، انہیں دین کا پتہ ہو پھر بھی وہ گمراہ ہو جائیں. یہ ممکن ہے. لیکن اے میرے بندو جب تم سیدھی راہ مانگو گے میرے انعام یافتہ بندوں والی، نبیوں والی، صدیقین والی، شہداء والی، صالحین والی، جب تم سیدھی راہ مانگو گے حضور غوث پاک والی، اور جب سیدھی راہ مانگو گے حضور داتا گنج بخش علی حجویری والی، جب سیدھی راہ مانگو گے حضرت مجدد الفسانی والی، اور جب سیدھی راہ مانگو گے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ والی، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان کے پیچھے چلتے چلتے تم بھی سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن پڑھ کے بہکنا ممکن ہے، احادیث پڑھ کے گمراہ ہو جانا ممکن ہے، لیکن نیک بندے کے راستے پہ چل کے گمراہ ہونا ممکن نہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اسی کے تحت ہم غوث پاک کے فرمودات سن رہے ہیں. آپ نے جو اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی وہ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے. ابھی آپ کا پہلا ہی درس ہے اور تقریباً میرے خیال میں ہمارا تیسرا چوتھا درس ہے. امید ہے آج میں پہلا درس آپ کے سامنے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو غوث پاک کی باتیں سنا رہا ہوں اور جو میرے دل میں آیا میں کہہ رہا ہوں. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ بات غوث پاک نے کی ہے، یہ بات حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کی ہے، یہ بات جو ہے وہ احادیث میں ہے. ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں گفتگو کے اندر، لیکن اس بات کا تعلق جو ہے
وہ نہ احادیث سے ہوتا ہے نہ بزرگوں کے اس فرمان سے ہوتا ہے، بالکل جو آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، کتاب کی صورت میں موجود ہیں، عربی اس کا جو ہے وہ انداز ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً 5واں چھٹا درس قرآن ہے، درس غوث پاک کے فرمودات کا، تو ایک جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں کیا وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ صرف اتنا بتا دیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو کس الفاظ سے، کن الفاظ سے ان کو مخاطب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ مثلا میں آپ سے مخاطب ہوں، میں کہتا ہوں اے دوستو، اے لوگو، اے صاحبو، اے پیارو، بزرگو، نوجوانوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بار بار میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اگر ہے ذہن میں تو آپ بتا سکتے ہیں، قاری صاحب کے علاوہ۔ ان کا تو ماشاءاللہ ان سے تو نہیں پوچھنا نا، آپ جو مستقل آ رہے ہیں، چونکہ یہ تربیتی محفل ہے اور یہ باتیں ذہن میں بٹھانے والی ہے، یہ کوئی لنگر شریف والی محفل، لنگر شریف ویسے برکت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ حضرت غوث پاک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں 11ویں شریف کی محفل سے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں غوث پاک کے فرمان سنائے جاتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیں سنا دیں تو آپ خاموش ہو جائیں تو مزہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ جو ہے عموماً اپنے مریدین کو یا غلام، اے پیارے بیٹے، غلام، بیٹا، غلام جو ہے یہ بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اپنے مریدین کو اپنا روحانی بیٹا سمجھتے تھے، لہٰذا ان کو بیٹا کر کے کہہ کے آپ مخاطب فرماتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، آپ سے جواب نہیں دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں یا غلام، کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے یا، اے بیٹے، لا تکن مع النفس ولا مع الہوا ولا مع الدنیا ولا مع الآخرہ۔ فرمایا اے بیٹے، 4 چیزوں کے ساتھ لگنا نہیں ہے، ان کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہونا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ کس کے ساتھ؟ نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، دنیا کے لیے، دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، اور صرف آخرت من حیث الآخرہ اس کے لیے نہیں چلنا، ان 4 کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَابِعْ سِوَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، جب بھی تم نے اتباع کرنی ہے اور جب بھی تمہارا ذہن یہ ہو کہ میں نے پیچھے چلنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا حکم تلاش کرنا ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے۔ جب رب کا فرمان مل جائے آنکھیں بند کر کے تو انہیں اللہ کے فرمان کے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ یہ حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اپنی نفس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے حکموں کے پیچھے چلنا ہے۔ اور آپ پھر اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَعْتَ بِالْكَنْزِ الَّذِي لَا يَفْنِي أَبَدًا۔ فرمایا اگر اللہ کے حکموں کے پیچھے چلو گے تمہارے ہاتھ میں ایسا خزانہ آئے گا، ایمان کا ایسا خزانہ آئے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایمان تمہارے سینے کے اندر جو ہے وہ تمہارا سینہ ایمان سے روشن اور منور ہو جائے گا۔ اور فرمایا حینئذ تجیئک الہدایہ من الحق، اس صورت میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت آئے، رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ جب تم اللہ کے حکموں کے پیچھے چلو گے، نفس اور خواہشات کو چھوڑ دو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیسی ہدایت؟ کیسی ہدایت دے گا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں التی لا دلال بعدہا، رب ایسی ہدایت دے گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایسی ہدایت ملے گی جس کے بعد گمراہی نہیں، ایسی ہدایت ملے گی جس کے بعد گمراہی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گمراہی ممکن ہے، نماز بعد میں مسجد میں سے باہر نکلتے ہیں، زبان سے 2-3 گالیاں پہلے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ پہلے بول لیتے ہیں،
نماز کے بعد گمراہی ممکن ہے، روزے کے بعد، دیگر اعمال کے بعد، لیکن فرمایا اگر یہ ذہن بنا لو میں نے صرف اور صرف اپنے رب کے تابع ہو کے اور اپنے رب کے محبوب کے تابع ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، آپ فرماتے ہیں رب وہ ہدایت عطا فرمائے گا جس کے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ تب عن ذنوبک وہرول عنہا الی مولاک عز وجل، فرمایا گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اذا تبتا، اب آپ توبہ کا طریقہ بتانے لگے ہیں۔ ایک وہ توبہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور ایک وہ توبہ ہے جو صحیح توبہ ہے۔ ہمارے ہاں تو توبہ قوالیوں میں بھی آ گئی، اور وہ بغیر کسی مقصد کے صرف الفاظ ہیں، ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، وہ صرف منہ سے توبہ توبہ کہا جا رہا ہے، لیکن توبہ والا ذہن نہیں بنایا جا رہا، توبہ والی سوچ نہیں بنائی جا رہی۔ تو ایسی بھی توبہ ہمارے ہاں موجود ہے، اور عموماً ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کے لفظ بولتے ہیں، توبہ والا ذہن نہیں بناتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا اذا تبتا فلیتب ظاہرک و باطنک، فرمایا اے بیٹے جب توبہ کرنی ہے تو صرف زبان سے توبہ نہیں کرنی، اپنے ظاہر سے توبہ نہیں کرنی، جب توبہ کرنی ہے تو ساتھ ساتھ اپنے باطن اور اپنے دل سے بھی توبہ کرنی۔ توبہ تب ہوتی ہے، لفظوں سے توبہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حقیقت میں توبہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا ظاہر بھی توبہ کرے اور جب اس کا باطن بھی توبہ کرے، جب توبہ اس کی زبان پر بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ اس کے دل پہ بھی آ جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں، فرمایا وَالتَّوْبَةُ قَلْبُ دَوْلَةٍ، وَالتَّوْبَةُ قَلْبُ دَوْلَةٍ، فرماتے ہیں توبہ کوئی عام چیز نہیں ہے، توبہ عام چیز نہیں ہے، تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کے دل کا نام توبہ ہے۔ ایمان کی جو دولت ہے اس دولت کا ایک دل ہے، یعنی جو دولت کے اندر جو خاص چیز ہے، ہیرے جواہرات، فرماتا وہ جو ایمان تمہارے پاس ہے اس ایمان کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ تمہاری توبہ ہے۔ کیونکہ بندہ بڑا ہی زاہد ہو جائے، عابد ہو جائے، نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نیکوکار ہو جائے، اور یہاں تک نیک ہو جائیں وہ کہیں کہ ہم نے نمازیں پوری پڑھی ہیں، روزے پورے رکھے ہیں، اللہ کے احکامات پر ہم نے پورا عمل کیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں توبہ کریں؟ توبہ کریں بے نمازی، توبہ وہ کریں جنہوں نے روزے چھوڑے، توبہ وہ کریں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، توبہ وہ کریں جنہوں نے حج نہیں کیا، توبہ وہ کریں جنہوں نے نیک عمل نہیں کیے، برے عمل کیے، وہ توبہ کریں۔ ہم تو متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، ہم کیوں توبہ کریں؟ فرمایا اگر سارے لوگوں کا ذہن یہ بن جائے تو اللہ ایسے بندوں کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، اور ان کی جگہ پر ان لوگوں کو لے کے آئے کہ جن سے جو نیکی کرنے والے بھی ہوں، اور ان سے جب گناہ سرزد ہو جائے فوراً وہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے والے ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے جہاں اپنے نیک بندوں کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو آرام سے زمین پر چلتے ہیں، یہ صفات ہیں۔ آگے ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ ساری رات عبادت میں گزار کے دن کو کیا کہتے ہیں؟
جن کو کہتے ہیں اے اللہ، والذین یبیتون والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اپنے فضل اور کرم سے ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، جن کی رات سجدے اور قیام میں گزری ہے۔ تو غوث پاک فرما رہے ہیں کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے ایمان کا قلب ہے، دل ہے، اخلا سیاب المعاصی بالتوبۃ الخالصہ، اپنے گناہوں کے کپڑے اتار دے اور اس کے بدلے میں توبہ والے، خالص توبہ والے کپڑے پہن لے۔ والحیاء من اللہ عز وجل حقیقہ، اے بندے جب توبہ کرنی ہے تو حقیقتاً اللہ سے حیا کرنے والے ہو جاؤ، تمہارے اندر حیا آ جائے۔ کس بات کا حیا؟ کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہا۔ اور جس بندے کو اللہ سے حیا آنا شروع ہو جائے پھر کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسے اللہ سے حیا آتی ہے۔ بندوں سے جسے حیا آئے وہ جب پرائیویسی میں جائے گا، اپنی لائف میں جائے گا، اپنی پرسنل لائف میں جائے گا، اس سے غلطی ممکن ہے، لیکن جس کو اللہ سے حیا آنا شروع ہو جائے وہ پھر گناہ نہیں کرے گا۔ فرمایا حضور غوث پاک فرمایا ھذا من اعمال القلوب، یہ جو توبہ ہے نا، یہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے، فرمایا یہ دل کا عمل ہے۔ اور یہ توبہ دل کا عمل کب ہے؟ فرمایا طہارت الجوارح باعمال الشرع، جب کوئی بندہ شریعت کے مطابق، شریعت کے پانی کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، شریعت کے پانی کے ساتھ، نماز کے پانی کے ساتھ، روزے کے پانی کے ساتھ، سچ کے پانی کے ساتھ، جب اپنے اعضاء کو دھوتا ہے پھر اپنے دل سے توبہ کرتا ہے، رب کائنات پھر اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب پہلے جو ہے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں غوث پاک کی بے شمار نصیحتیں ہیں، یہ دو نصیحتیں ہماری زندگی کے لیے کافی، اور ہمیں کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ دو باتیں یاد کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں، اللہ کریم کے فضل سے ہماری دنیا بھی کامیابی سے گزر جائے گی اور آخرت بھی کامیابی سے گزر جائے گی۔ فرمایا القالب لہو عمل والقلب لہو عمل، فرمایا یہ جسم تمہارا قالب ہے، کچھ کام اس کے متعلقہ ہیں، والقلب لہو العمل، اور دل کے لیے بھی کچھ خاص کام ہیں۔ القلب اذا خرج فی فیاف الاسباب والتعلق بالخلائق راکب بحر التوکل ومعرفتا باللہ، فرمایا یہ جو تمہارا دل ہے جب اللہ کی مخلوق سے ہٹ جائے، ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا حقیقی، میری مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرے، اور سارے اسباب سے غافل ہو کر اپنے رب کی طرف آ جائے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ راکبہ بحر التوکل، وہ توکل کے سمندر کے اندر سوار ہو جائے گا، توکل کی کشتی میں بیٹھ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ معرفتاً باللہ، اور اللہ کے سمندر کے اندر وہ غوطہ زن ہو جائے گا، اللہ کی معرفت کے سمندر میں اور اللہ کے علم میں۔ فرمایا وَتَرَكَ السَّبَبْ، پھر وہ اسباب کو چھوڑ دے گا، پھر وہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا، کہاں جائے گا؟ وَطَلَبَ الْمُسَبَّبْ، سبب کی مسبب، جو سبب بنانے والی ذات ہے اللہ کی، وہ اس کے پیچھے جانا شروع ہو جائے گا، اسباب کی دنیا سے نکل کر مسبب کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا تَوَسَّطَ فِي هَذَا الْبَحْرِ، اور جب وہ اس سمندر کے درمیان میں چلا جائے گا تو پھر اللہ کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا انداز ہوگا۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات ختم ہونے کے بعد اگلی تربیت غوث پاک کی، فرمایا یا غلام، اے بیٹے، چونکہ یہ درس جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ جب بھی تکلیف آنی ہے، پریشانی آنی ہے، تو ہم نے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب بندہ مایوس ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی موت ہو جاتی ہے، اس کی توحید کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ شروع کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب آپ آخری باتیں فرما رہے ہیں، فرمایا اذا جاءک الداء، جب بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاستقبلہ بید الصبر، صبر کے ہاتھوں سے اس کا استقبال کرو۔ فرمایا صبر کو اپنا لو، مصیبت آئے، پریشانی آئے، مایوسی کا اظہار نہ کرو بلکہ صبر کرو، وسکن، اور مطمئن رہو، سکون کرو، حتی یجیء الدواء، یہاں تک کہ رب تمہاری بیماری کی دوا کو بھیج دے۔ جس رب نے بیماری دی ہے، دا دی ہے، دوا بھی وہی کرے گا۔ دا کہتے ہیں عربی میں بیماری کو، اور دوا کہتے ہیں اس کے علاج کو۔ دوا کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا جس رب نے دا دی ہے، بیماری دی ہے، وہ رب علاج بھی بھیجے گا، لہٰذا انتظار کرو، صبر کرو، رب علاج بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، کیسا علاج ہوگا؟ فرمایا جب علاج اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر کرنا کیا ہے؟ جب علاج آ جائے فاستقبلہ بید الشکر، فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، مولا کریم میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ بیماری ختم ہوتی، یہ پریشانی ختم ہوتی، تو نے فضل کیا ہے، میری اس بیماری کو دور کر دیا ہے۔ شکر کو اختیار کرے۔ اور فرمایا فَإِذَا كُنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ كُنْتَ فِي الْعَيْشِ الْعَاجِلِ، فرمایا جب تم اس حالت میں آ جاؤ تو سمجھ لو یہ جو دنیا کی زندگی جیسے بسر کرنی چاہیے ویسے تم بسر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بڑی بات ہے، عموماً ہم نعت خوانوں سے سنتے ہیں، عموماً شعروں کے اندر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہمیں قبر کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فرمایا الخوف من النار یقطع اکباد المؤمنین، فرمایا مومنوں کو آگ کا اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے، جہنم کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ ان کے دل کٹ جاتے ہیں، دل مضطرب رہتے ہیں مومن کو۔ فرمایا وَيَسْفِرْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے وَيَسْفِرْ وُجُوهُهُمْ، اور ان کے چہرے آگ کی وجہ سے پیلے پڑ جاتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہیں قبر میں مجھے عذاب نہ آ جائے اور کہیں قیامت میں مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ ان پر خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ وَيَحْزُنْ قُلُوبُهُمْ، اور دل ان کے حزین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر جب مومن پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، جہنم کے خوف سے ڈرتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ صب اللہ عز وجل علی قلوبہم ماء رحمتہ ولطفہ، جب آگ کا خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے پانی کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا پانی، اس کے کرم کا پانی، اس کے لطف کا پانی جب بندے کے سینے پہ برستا ہے، وہ پھر خوف جو آگ کا خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ وَفُتِحَ لَهَا بَابُ الْآخِرَةِ، دنیا کے دروازے بند، آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فَيَرَوْنَ مَأْمَنَهَا، پھر وہ بندے اپنا وہ ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے جنت کے اندر، اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ فَإِذَا سَكَنُوا وَاطْمَأَنُّوا وَارْتَاحُوا، جب پھر وہ ساکن اپنے اس ٹھکانے پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ راحت پاتے ہیں، فُتِحَ لَهُمْ بَابُ الْجَلَالِ،
اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنے جلال کے دروازے کو کھولتا ہے، اور جب جلال کا دروازہ کھلتا ہے ان کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ پہلے آگ کا خوف تھا، اب رب کے جلال کا خوف ہے، اور جب رب کے جلال کا خوف ہوتا ہے فَإِذَا تَمَّ لَهُمْ، جب وہ رب کے جلال کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں فُتِحَ لَهُمْ بَابُ الْجَمَالِ، پھر رب اپنے جمال کے دروازوں کو ان پہ کھول دیتا ہے۔ پہلے آگ کا خوف، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور جب جلال کا خوف آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے جمال کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرو، یہ نہ ہو کہ اللہ کے جلال سے غافل ہو جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ اللہ نے جو آگ بنائی ہے اس سے غافل ہو جاؤ۔ اس کے لیے تیاری مکمل رکھو، اس کی طرف مطمئن رکھو، اس کی طرف متوجہ رہو، پھر رب جو ہے اپنے فضل اور کرم سے تم پر اپنا انعام اور انعامات جو ہے تم پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا غلام، اے بیٹے، لا یکن ہمک ما تأکل وما تشرب، ہر وقت کھانے پینے کی سوچ میں مبتلا نہ رہے، ہر وقت یہ نہ ہو کہ آج کھانا کیا ہے، آج پینا کیا ہے، آج جو ہے نا وہ دنیا کے معقولات و مشروبات ان کی سوچ میں نہ رہے، وما تلبس، آج پہننا کیا ہے، آج خرچے کیا کرنے ہیں، آج سبزی کون سی پکانی ہے، آج فلاں کیا، ہر وقت یہ سوچتا نہ رہے۔ اگرچہ یہ تیری ضروریات ہیں لیکن یہ تمہارا جو ہے نا مقصد نہیں ہے۔ فرمایا وما تنکح، اور ہر وقت یہ سوچتا نہ رہے کہ میں نے کس سے نکاح کرنا ہے، یہ اس جو ہے نا معاملوں سے میں نہ الجھے رہو۔ وما تسکن، تم نے رہائش کیا بنانی ہے، وما تجمع، تم نے جمع کیا کرنا ہے۔ فرمایا یہ ساری سوچیں، ہر وقت ان سوچوں میں مبتلا نہ رہو۔ کیوں؟ کل ھذا ہم النفس والطبع، یہ سب کی سب جو خواہشات ہیں، ارادے ہیں، یہ نفس کے ارادے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتے کہ آج کھانا کیا ہے، آج پینا کیا ہے، آج جو ہے مکان کا کیا بنانا ہے، نکاح کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات یہ تمہاری ضروریات ہیں، تمہارے مقصد نہیں ہیں، لہٰذا ان پر ہر وقت جو ہے نا ان میں مبتلا نہ رہو۔ تو پھر تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَكُنْ هَمُّكَ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ، اے بندے تیرا ارادہ اپنے رب کو پانے کا ہونا چاہیے۔ تجھے رب نے بنایا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ لگ کہ آج کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، بلکہ اپنا مقصد اپنے رب کو بنا لے کہ میں نے اپنے رب کو پانا کیسے ہے۔ فرمایا کلما ترکت شیئا من ھذا العاجل احدث عوضہ، جب تم دنیا کی کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو رب اس کے بدلے میں تمہیں اور چیز عطا فرما دیتا ہے، اور جو اور چیز ہوتی ہے خیرا منہ فی العاجل، جو دنیا میں تم نے چھوڑی ہے اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں فذر، اے بیٹے چھوڑ دے، اے بیٹے چھوڑ دے، ان قد بقی من عمرک ھذا اليوم فحسب، جتنی عمر گزار لی اتنی کافی ہے، دنیا کے لیے جتنا کر لیا سو کافی ہے، فحسب کافی ہے، تہیأ للآخرہ، اب آخرت کی تیاری کر لے، دنیا کا جو کمانا تھا سو کما لیا ہے، اب آخرت کی تیاری کر، تہدف لمجیء ملک الموت، اب انتظار کر کے ملک الموت کب آ رہا ہے اور اس کے آنے کی تیاری کر، آخرت کے لیے کچھ بنا لے، ملک الموت کا انتظار کر لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيُقَامُ التَّقْوِيمُ مقام الآخرہ فلا يحتاجون لا إلى الدنيا ولا إلى الآخرہ۔ فرمایا اگر ایسے ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا مقام یہ ہوگا کہ نہ تمہیں دنیا میں سے کسی کی حاجت پڑے گی نہ آخرت میں کسی کی حاجت پڑے گی۔ جب اللہ والے ہو جاؤ گے،
اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، باقی اسباب کو پیچھے چھوڑ دو گے، پھر نہ دنیا میں کسی اور کی ضرورت ہے نہ آخرت میں کسی اور کی ضرورت ہے۔ اب غوث پاک اپنا مخصوص انداز استعمال کرنے لگے، جو جھڑکنے والا انداز، اپنے غلاموں کو، مریدین کو یہ ساری باتیں سمجھا کے اب تھوڑا جھڑکنے بھی لگے ہیں، کیونکہ جو واز ہوتا ہے اس میں توبیخ بھی ہوتی ہے۔ حضور کی دو شانیں ہیں، حضور بشیر بھی ہیں اور حضور نذیر بھی ہیں۔ بشارت دے دی، سمجھا دیا، اب حضور غوث پاک جو ہیں وہ تھوڑا سا جھڑکنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اندر پہ ضرب لگانے، قلب پہ ضرب لگانے لگے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں یا کذاب، پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ یا غلام، اے بیٹے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کذاب، اے بہت بڑے جھوٹے اور چوٹھیا۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں یا کذاب، یہ بہت بڑے جھوٹے۔ انت تحب اللہ عز وجل فی حالت النعمہ، تو رب سے محبت کرتا ہے لیکن اس وقت کرتا ہے جب تم آسانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب تم جوانی میں ہو، مصیبتیں کوئی نہیں ہیں، مال ہے، فراوانی ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے، پھر تم کہتے ہو مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو لیکن فی حالت النعمہ، نعمت کی حالت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ الْبَلَاءُ حَرَبَتْ كَأَن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحْبُوبَكَ، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے رب تمہارا محبوب نہیں رہا۔ اے جھوٹے، جب تکلیف آئے تو اس وقت رب کو اپنا محبوب بناؤ، پھر سمجھو کہ یہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ آسانی آئے، تحفہ آئے، پھر کہتے ہو جی اللہ 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 جناب، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، پھر بڑے خوش ہوتے ہو۔ تکلیف آ جائے تو اللہ کو محبوب سمجھتے ہی نہیں ہو، پھر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرمانے لگے، فما انما یتبین العبد عند الاختبار، بندے کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا امتحان ہو۔ دوستی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب امتحان آئے۔ ویسے تو سارے ہی دوست ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہو ہر ایک آپ کا دوست ہے، امتحان آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، پھر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ حقیقت میں آپ کا دوست ہے۔ فرمایا جب آسانیاں ہیں تو کہتے ہو اللہ ہی اللہ، اور جب تکلیف آئے تو اللہ کو بھول جاؤ۔ فرمایا امتحان کے وقت دوست کا پتہ چلتا ہے، بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے۔ فرمایا اذا جاءت البلایا من اللہ عز وجل وانت ثابت فانت محب، فرمایا جب رب کی طرف سے تکلیفیں آئیں اور تم ثابت قدم رہو، پھر کہو میرا رب اللہ ہے۔ مصیبتوں میں رب کو یاد کرو، مصیبتوں میں رب کو یاد کرو، سمجھ لو پھر اللہ سے تم محبت کرنے والے ہو۔ فرمایا ویسے جھوٹے ہو، جھوٹی محبت ہے، تم کذاب ہو۔ حقیقی محبت اس کی ہے جب تکلیفیں آتی ہیں پھر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا سچا، اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَغَيَّرْتَ، اور اگر تم بدل جاؤ مصیبتوں کے وقت، فرمایا بان الکذب، پھر جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ وَانْتَقَدَ الْأَوَّلِ، اور جو تمہاری محبت کا دعویٰ تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَذَهَبَ، اور محبت کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اے میرے غلام، رب سے محبت ہے تو اس کا وقت وہی ہے کہ جب تکلیفیں سامنے ہوں۔ جس نے تکلیفوں میں صبر کر لیا، اصل میں رب کا محبوب وہی ہے، اصل میں رب سے محبت کرنے والا وہی ہے۔ اور جو پچھلا مہینہ گزرا 10 محرم الحرام کا، کربلا شریف کا دن، کربلا والوں نے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے ہمیں بتا دیا کہ ہم وہ ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں۔ اپنا بیٹے، جوان بیٹے بھی قربان ہو رہے ہیں، جو ہے چھوٹا علی اصغر بھی قربان ہو رہا ہے، علی اکبر بھی قربان ہے، بتیجے قربان ہو رہے ہیں، بانجے قربان ہو رہے ہیں، ساتھی قربان ہو رہے ہیں۔ اور ہر بار امام حسین فرما رہے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تکلیفوں پہ جو صبر کرتا ہے پھر اصل میں رب سے محبت وہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ فرمانے لگے یہ جو بات ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور انی احبک، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استعد للفقر جلبابا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر محتاجیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فقر تم پہ آنا ہے، پھر اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر تم پہ آئے گا، محتاجی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وجاء رجل آخر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا انی احب اللہ عز وجل، حضور اللہ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتخذ للبلاء جلبابا، مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جس نے نبی سے محبت کرنی ہے اس نے فقر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے اس نے مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ فما محبت اللہ و رسول، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، مقرونان بالفقر والبلاء، یہ فقر و بلا سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اسے تکلیف نہ آئے، اور جو بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اسے پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، تم نے کبھی بھی اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ولہٰذا آپ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فرمایا اگر ایسا نہ ہو، اگر محبوبوں پر تکلیف نہ آئے، اللہ سے محبت کرنے والوں پر، اللہ کے دوستوں پر تکلیف نہ آئے، اگر ایسا نہ ہو کان کل احد یدعی محبت اللہ، پھر تو ہر بندہ دعویٰ کرتا کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت۔ یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، جس نے دعویٰ کرنا ہے پھر اس پہ تکلیفیں آنی ہیں۔ فجعل السبات علی البلاء والفقر تنبیہا علی ہذہ المحبہ، اللہ نے فقر کو اور تکالیف کو ایک اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان بھیج دیا ہے۔ جو ان تکلیفوں پر اور جو ہے پریشانیوں پر صبر کرے گا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی محبت پر ثابت قدم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ غوث پاک کا، ان ساری گفتگو کے بعد آپ فرماتے ہیں سب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری کا معاملہ فرما دے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری کا معاملہ فرما دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ ایک درس تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو تقریباً 4-5 دروس کے اندر آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے ان 4-5 درسوں میں سنا، آپ کا ایک درس اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بہت زیادہ پر عمل نہیں ہو سکتا، ایک ایک بات لے لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ یہ اللہ کے ولی کے فرمان ہے، عام فرمان نہیں ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس نے اللہ کے حکموں پر صحیح عمل کیا، جس کا تجربہ ہے۔ ایک ہے وہ جس نے پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے، یقیناً وہ بھی بہترین ہے، لیکن جس نے پڑھ کے عمل کر کے بتایا وہ غوث پاک ہے، اور جنہوں نے پڑھ کے عمل کر کے بتایا وہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نے صرف پڑھا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ تجربے والی باتیں ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نچوڑ ہے۔ اب یہ جو توبہ ہے، توبہ پہ جو آپ نے جو الفاظ کہہ دیے ہیں
میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین الفاظ ہمیں کہیں نہیں مل سکتے کہ توبہ صرف زبان کی توبہ نہیں ہے اور لفظی توبہ نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں اور دعاؤں میں صرف توبہ کرتے ہیں. توبہ تو اصل ہے کہ ہم توبہ اس انداز میں کریں کہ دل بھی توبہ کر رہا ہو اور زبان بھی توبہ کر رہی ہو, باطن بھی توبہ کر رہا ہو اور ظاہر بھی توبہ کر رہا ہو, دل کے اندر بھی اللہ کا خوف طاری ہو اور زبان پر بھی اللہ کا خوف طاری ہو. اس انداز میں جب ہم بزرگوں کے فرمان سنیں گے, عمل کریں گے, تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. جو کلام پاک پڑھی میرے کو لائی میں تھوڑی ملک کرنا اور 15 بار ختم خواجگان شریف آپ نے ملک کرنا. میرے کو جننے بھی ساتھی آئے نے دور دراز تو آئے نے اور بڑے پریشان حال لوگ نے انہوں واسطے دعا فرمانی ہے. بے روزگاروں واسطے بیماراں واسطے اور تنگ دستاں واسطے جڑے جڑے پریشانی اللہ انہوں نے دور کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. مولا کریم تیرے فضل اور توفیق سے ہم سب آج کے اس ختم 11ویں شریف میں حاضر ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. اول تا آخر جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے انہیں قبول و منظور فرما. جو کچھ سنایا گیا شرف قبولیت عطا فرما. حکیم صاحب نے جو اوراد و وظائف پڑھے اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صورتیں پڑھیں میری ملک کی مولا کریم شرف قبولیت عطا فرما. علامہ قاری محمد نظر محی الدین صاحب نے جو پڑھا میری ملک کیا مولا اسے بھی شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ان تمام اذکار کی برکت سے آج کی اس محفل کی برکت سے اپنے ذکر کی برکت سے اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے اپنے پیاروں کے ذکر کی برکت سے بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ذکر کی برکت سے مولا کریم جو اجر اور ثواب ہمیں دیا گیا اسے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے کل انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت مرحومہ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات آپ کی آل پاک آپ کے سارے صحابہ پاک امت کے تمام اولیاء کاملین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو آپ کے مریدین میں شامل فرما. آپ کے محبین میں شامل فرما. آپ کے متوسلین میں شامل فرما. آپ کے خدام اور غلاموں میں شامل فرما. اے رب ان تمام نفوس قدسیہ کی برکت سے ہم جتنے بھی حاضرین ہیں ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما. اے اللہ ہمارے مال جان عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم میں سے جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا کریم تو ہر ایک کی پریشانیوں کو جانتا ہے. اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جن کے پاس اے اللہ رزق کی کمی ہے اللہ اپنی باغ بارگاہ سے وافر رزق عطا فرما. وافر رزق کے ذرائع عطا فرما. اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرما. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما. مولا کریم اس خاص موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ انہیں اپنا وطن عطا فرما. اے اللہ انہیں اپنا وطن عطا فرما.
مولا کریم ہمیں وطن دیا ملک پاکستان، اس وطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس نیک محفل میں جتنے بھی احباب تشریف لائے قدم قدم پہ بے شمار اجر اور ثواب عطا فرما۔ مولا کریم ان تمام نفوس قدسیہ کی برکت سے اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین میں سے جو بحالت ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اللہ سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ بالخصوص حکیم صاحب کے والدین اعزہ و اقربا جو بحالت ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، مولا کریم سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنے اس گھر کو تا قیام قیامت شاد اور آباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔